حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته منار جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين وأنها لتقوم في محاضرها يصلون عليها 70,000 ملك من المقربين وينادون بما نادت به الملائكة مريم يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلى جب سے دنیا کا وجود ہے جب تک
سیدہ ہے کیا کہنا پہلے تم نے اپنی عقل سے نکال دیا اس کو نہیں اس کے پیچھے پھر لگا پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ سیدہ ہے جب کسی صحابی نے کہا کہ یعنی یا رسول اللہ سید النساء العالم ہے مطلب اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار حضرت نے کہا یہ کون سی خاص بات ہے یہ تو مریم بھی تھی ایک حدیث میں اس کو بہت نہیں جاؤں گا اس لیے وہ تفصیل میں جانے کو سی پوری ہو جائے حضرت کی ایک حدیث امیر المومنین کے بارے میں ہے بلکہ مشترک ہے لولا علی لما كان كفر فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہیں اور یہی اس زمانے میں وہ ہڈی نسل خون خاندان کی بات نہیں ہے آدم سے لے کے قیامت تک کوئی علی کے اور فاطمہ کا جوڑ نہیں ہے اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہیں تو اب اگر کوئی فاطمہ کا کفر ہے تو امیر المومنین امیر المومنین کے لیے رسول اللہ نے کیا فرمایا علی تم کو یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا اب اگر علی کفر فاطمہ ہے تو وہی چیز تو آنا جائے گی اگر علی کو خدا و رسول کے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکتا تو فاطمہ کو بھی خدا و رسول کوئی حقیقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نہیں سکتا ہے تو فارسی میں ایک مسئلہ ہے اگر آب دریا نتوان کشید بقدر کشیدی باید کشید دریا میں پورا پانی تو آپ سمیٹ نہیں سکتے تو اس کا مطلب بیٹھے رہیے کم از کم جتنی پیاس ہے کیا کہنا یہ بڑی اچھی تو فاطمہ کو کوئی پہچان تو نہیں سکتا لیکن جتنی اوقات ہے اتنی تو کوشش کر کیا کہنا اب جتنی اوقات ہے اس کو بھی پہچاننے کے لیے جب تک اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں ہوگا جب تک فاطمہ زہرا کو نہیں ہماری اوقات نماز پڑھتے ہیں آپ ایسے صاحب بڑے اس سے کہنا میرے دوست ہے ایسے صاحب جو ان کے والد صاحب ملنا چاہتے ہیں اچھا میرے دماغ میں تھا کہ جو ان میں آگے ان کے آپ تو آئے ان میں چلو وہی ایسے ہیں دعا دعایا کر دے وہ اعتراض کر رہا تھا اللہ مگر شروع ہے صحیح بتائیے واٹس یور ایج 55 15 نکالیے بتا کہ بچہ کتنا 40 تو 40 سال آپ کا ہو گیا تم کتنے کے ہوگا 60 15 نکال دو کتنا بچا 45 ہاں سب جتنے لوگ ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف جتنے لوگ ہیں سر آپ بھی سوچئے آپ بھی سوچئے آپ بھی سوچئے راجن بھی آپ بھی سوچئے اپنی زندگی میں 10 سال 20 سال 50 سال جتنے دنوں سے نماز پڑھ رہے ہیں سوچ کے بتائیے زیادہ نہیں خالی دو رکعت ایسی نماز جس میں نیت سے لے کے سلام تک خدا کے قیام کو یہ ہے ہم لوگوں کی اوقات ہمارے پاس 2 رکعت نماز بھی ڈھنگ کی نہیں ہے اسی لیے دین تاکید کرتا ہے سر
چاہے جتنی نماز روزہ کرو کبھی ایٹھنا مت، کبھی گھمنڈ مت کرنا، اس لیے کہ تمہارے عمل میں دم ہی نہیں ہے، وہ قبول کر لے اس کا کام ہے۔ اور کیسے بچیں گے وہ ابھی لاسٹ میں روایت آئے گی، ورنہ عمل کی بنیاد پر ہم اور آپ کوئی بھی کلیم کرنے کا کوئی لگتا کہ ہمارے مومن ہم کو جنت چاہیے، قاعدے سے جانچ ہو جائے گی، سب نے کبھی مجلس کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے، فویل حافظ جی لوگ جانے دو، ہاں ماشاء اللہ تو حافظ بھی ہے، لیکن میں نے دیکھا ماشاء اللہ ماما وغیرہ کے لوگ بھی مجلس میں پڑھ رہے ہیں، ماشاء اللہ تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم، اللہ کی مار، اللہ کی پھٹکار، یہ تو ہم نے یوں کہہ دیا، ورنہ ویل کے لیے کہتے ہیں جہنم کا وہ نچلا طبقہ جہاں سخت عذاب ہوگا، گھور عذاب ہوگا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ویل میں جائے گا نماز پڑھنے والے، کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ یہ حال ہے ہماری نماز کا، نمازوں میں قرآن کے بارے بڑا سوال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایک بات بتا دیں، تمہارا بھائی ہے، روایت سن لو، اس کے بعد گھر جا کے غور کرنا کہ کتنی سیوا کرنی ہے۔ صلوات جنت کے کتنے طبقات ہیں، درجات ہیں، متولی ہے۔ درج الجنہ درج آئے القرآن، جنت کے طبقات قرآن کی آیتوں کے برابر ہیں۔ کل کو قیامت میں جس کو جتنا زیادہ قرآن یاد ہوگا، آواز آئے گی اقرأ ورقہ، پڑھتے رہو پڑھتے رہو، تو جس کو جتنا زیادہ قرآن یاد ہوگا اس کا مرتبہ بہشت میں اتنا ہی بولیے زیادہ ہوگا، اونچا ہوگا، بلند ہوگا۔ ایک دو، کبھی ایسا ہوا کہ لائٹ چلی گئی اور چاند کی پہلی دوسری تاریخ تھی، ایک دم اندھیرا ہو گیا، آسمان کی طرف دیکھیے، اب ستارے بڑھیا دکھتے نہیں دکھتے، ہے نا؟ کتنا چمکتے ہیں، دیہاتی کو زیادہ دکھتا ہے۔ روایت کہتی ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر فرشتوں کے لیے ویسے ہی چمکتا ہے جیسے ہمارے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ اتنے ایک ایک حرف معجزہ، سننا ثواب، دیکھنا ثواب ہے نا قرآن کا۔ اب آئیے بالکل الٹا، ربتان القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پر لعنت کہتا ہے۔ رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن کرنے والے جھوٹ جھوٹ کے پڑھتے ہیں، بجائے ثواب کے بولیے قرآن پر بہت خوشمند ہو جائیے۔ وسیع سمجھا کہ آپ کے مرنے کے بعد 25 قرآن ختم ہوئے۔ تو مصر کا بادشاہ تھا، مر گیا، تو بادشاہ کا بیٹا بولے بادشاہ ہوگا، تو بادشاہ سلامت میں فرمایا کہ کوئی قاری آؤ جو بادشاہ مرحوم کی قبر پہ تلاوت کرے۔ ایک قاری صاحب کو ڈھونڈ کے لایا گیا، تنخواہ میں کھاتے ہو گئے، سرکاری نوکری ملی ان کو، کچھ دنوں کے بعد قاری صاحب غائب ہو گئے۔ خیر سرکار ڈھونڈنے کے آ جائے، کہاں جائیں گے آپ؟ پکڑ کے آئے، کہا کیا بات ہے؟
तेरे साथ चाहे जितनी दिखा दीजिए आज मेरी शर्त हम बादशाह लोगों की तौर पर कुरान बोलिए नहीं पढ़ रहे हैं यार कुरान पढ़ने से तो भागता है पैसे अलग क्यों रहे हैं तिलावत का सबब तुमको अलग है कसम कुछ नहीं हुआ क्या तो कारी साहब फरमाते हैं कि मैं कुरान पढ़ रहा था बादशाह के तौर पर मकबरे में उनके तब तक रात का वक्त रूह आ गई खुद बादशाह सुनो निकल तो चुपचाप यहाँ से तो बिल्कुल ना करो वरना चले जाएंगे किसी भी नहीं जा सकते क्यों कुरान पढ़ने से कि यार तुम ऊपर कुरान पढ़ते हो अंदर फरिश्ते अंदर ये कुरान और जैसे ही तुम आए पढ़ते हो एक लगाता है इस पर अमल क्यों नहीं किया कुछ समझ में आया क्या होगा अल्लाह चलिए और आसान कर दे आवाज अल्लाह ने अच्छी दी है बड़ा झूम झूम के पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह अस्सलामु अलैकुम खूब झूम झूम के पढ़िए और उसके बाद जब जिक्र अली हो क्या यार हर वक्त तुम लोग अली नहीं आप इस आयत की तिलावत लानत नहीं करेंगे झूम झूम के पढ़िए खूब झूम झूम के पढ़िए और जनाब फातिमा की इस्मत का अकीदा ना हो समझ में आ गया सर तो ना हमारे पास नमाज है समझ गए ना हमारे पास इबादत है ना हमारे पास तिलावत है हमारे पास कुछ है वो नहीं इसीलिए दीन ताकीद करता है ये तो दिमाग से निकाल दो बेटा कि तुम बहुत मोमिन हो जन्नत तुम्हारी कंफर्म है ना और अल्लाह ताला इला दाऊद अल्लाह ने जनाब दाऊद पर वही नाज़िल की फरमाया दाऊद बशरिल मुज़निबीन व अंज़िर सिद्दीकीन गुनहगारों को बशारत दे दीजिए सिद्दीकों को डराइए हज़रत दाऊद ने कहा क्या मतलब हुआ What's meaning of this sentence ya Allah oh my God क्या मतलब सिद्दीकों को डराओ ठाकुर सिद्दीकों को डराओ और गुनहगारों को बिशारत दे दो क्या मतलब और आयत बदलते हैं बशरिल मुज़निबीन अन्नी अक़बलु तौबा गुनहगारों को बिशारत दे दो मैं तौबा कबूल करता हूं सिद्दीकों को डराओ अल्लाह युजिबु बिल अमालिहि खबरदार और तिलावत अपने अमल पर करें क्या कहना अच्छा इस हदीस से इनकार नहीं है कि जो हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोए रोने वाले की सूरत बनाए जन्नत उस पर बोलिए वाजिब है तो हमसे ज्यादा किसने बुलाया लिंक ये लीजिए पुराने जमाने का वो क्या उर्दू वाला किताब मुसलमान का वाला आता था कौन सा टीवी का है ई टीवी और उर्दू मजलिस 10-20 लाख तो उड़ा ही चुके होंगे हैं तो इसका मतलब हमारी जन्नत कंफर्म है दीन यही कहता है बेटा कुछ हो जाए अनचना तो मत इसलिए कायदे से सवाल ना उसकी रहमत से मायूस हो और मैं अपने पागल इमाम जाफर सादिक सलाम
اور اس کے گناہ کو جلی نہ بنا دی ایسا بیان کر دیا کہ اب تو لوگ مسئلہ پہ آگئے ہم تو مجلس محترم کو پہاڑی ہو جائے ان کا مارا ان کا دبایا یہ ظاہری دین کار نہیں ہے کہ جو چاہیے کیجئے وہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ جو سب سے بڑی مصیبت ہمارے ماحول میں جو ہو گئی ہے نا کوشش کیجئے سر آپ لوگ اس سے اوپر اٹھئے وہ تبلیغی مجلس پڑھتا ہے تو آپ ہی ہے وہ فضائل پڑھتا ہے تو مولائی ہے اس سے اوپر اٹھئے کیا کہنا دین کو سر کی ضرورت ہے اگر آپ جسم کو اگر آپ دین کو ایک جسم مانتے ہیں تو اس جسم کو خالی نیرو والے کی ضرورت نہیں ہے آپ والے کی ضرورت ہے آپ والے کی ضرورت ہے یہی حال ہے اسلام کا یہ بھی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ بتائیں اہل بیت کیا تھے اور یہ بھی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ بتائیں کہ اہل بیت چاہتے کیا اوپر اٹھیے جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں تبلیغ کی روایات سنیے غضب کی جو بھی خدمت دین کرتے ہیں جو لوگ فضائل اہل بیت بیان کر رہے ہیں اے بھیا ذرا بس پہ لوگ کہیں گے ذرا ہم ڈسٹرب کرتے تشریف آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آئیے تاکہ اب جو ہے پیچھے ہو جائے نعرے جہنم کا ڈر ان کے والد بھی نبی تھے جناب یحییٰ کا کیا نام تھا زکریا تو جناب زکریا جب منبر میں بیٹھتے تو تبلیغ کے لیے پہلے دیکھ لیتے تب جا کے وہ جہنم اور عذاب اور قیامت میں سے چھوڑتے تھے اتنا ایزی ہے کہ یہ آنسو میں نمک ہوتا ہے اتنا یہ زخم ہو گیا تھا جناب یحییٰ تو ان کی والدہ نے کیا کیا کہ کپڑے میں روئی ڈال کے سیدھی ہاتھ دیا تھا کہ اب روئے تو اس میں جذب ہو جائے سال کو اذیت نہ اتنے خوف کے آئے اور جناب عیسیٰ ایک دم اپوزٹ ہنسنے کھیلنے لگا ایک دن ادھر سے جناب عیسیٰ آ رہے ادھر سے حضرت یحییٰ کا ہاتھ میں یوں لٹکا ہوا خوف قیامت عیسیٰ اپنا مسکراتے ہوئے جناب یحییٰ نے کہا کیا اچھا دونوں بھائی ہیں تو بے تکلف بھی ہوں گے اور کہنے لگے کہ کیا بھیا عیسیٰ مسکراتے آ رہے یہاں زبان میری ہے اس کو پکڑیے سمجھ گیا یار عیسیٰ مسکراتے ہوئے چلے آ رہے جیسے تم کو عذاب الہی کا کوئی خوف ہی نہیں جناب عیسیٰ نے کہا تم ایسا منہ لٹکائے ہو جیسے تم کو اللہ کی رحمت پہ یقین ہی نہیں ہمت ہے کسی تبلیغی والے کو کہنے کی عیسیٰ غلط تھے بھیا ساتھ چاہیے کیا کہیں آپ کو تو منصور کا راستہ ہے اس جنگل سے نکالیے اور کوشش کیجئے کہ کیا اہل بیت ہم سے چاہے اس پر عمل تو بیچ میں دین رکھنا چاہتا ہے نہ رحمت الہی سے مایوس ہو اور نہ اپنے عمل پر پرانا قصہ ہے رسول اللہ زندہ ہے
دو چار دن نماز شب پڑھ لیا, دو چار مجلس پڑھنے لگے, آئٹم تو آتی ہے اور دعا یہی کرنا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. کون کس کی بات ہے؟ وہ فلاں بے دین آدمی سے کیا بات کرتے ہیں, بولتے ہیں لوگ نہیں بولتے. آپ کا دین جانچ میں کئی پرسنٹ نکلے گا, اس کا تو کام ہو سکتا ہے, وہ سنا نہیں رہا ہو سکتا. تو ایک صاحب اپنے گھر کے سامنے بیٹھے ہیں, بڑے مومن آدمی عبادت گزار. تب تک ایک لڑکا بالکل اپنے زمانے کے حساب سے گنگناتا ہوا چلا جا رہا. چچا میاں نے دیکھا کم بات, جسے اپنے بڑا مومن سمجھتے ہیں نا, تو اسی طرح کم بات, اللہ دکھاتا ہے اسی کی نافرمانی کرتا ہے. بہت بڑے مومن آدمی ہیں, کہنے لگے خدا کل کو قیامت میں مجھ کو اس لوڑے کے ساتھ مارنا ہے. ہو گئی بات. پہلے میں آپ کو ایک تو حدیث سنا دوں. حدیث کہتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا جس ہے اس نے گناہ کی نہیں. تو اگر آدمی ایسا صاف ہو جائے کہ گویا اس نے گناہ نہیں کیا تو کہا جائے گا سر ان اللہ یحب الشاب التائب. خالی معاف نہیں کرتا, اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا. یہ تو حدیث ہے. چچا میاں نے اس لوڈے کو دیکھ کے کیا کہا, اللہ کرے تو قیامت اس کے ساتھ مر. اس کو کیا پتا کہ ہم کل ہمارے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں. وہ اپنا گنگناتا مستی میں جا رہا نہ دیکھتا یا اللہ سامنے سے حضرت عیسیٰ. اب اگر گاؤں میں پڑھ رہے ہوتے تو کہہ دیتے گئی بھینس پانی. یا ہوا کرا ڈر گیا یار, اگر عیسیٰ علیہ السلام نے ڈھوک دیا اسی کھاتے اور اسی نافرمانی بڑھ گئی. میں سے کہتا خدا آج اپنے نبی کے سامنے عزت بچا دے, آپ بدماشی نہیں کروں گا. کسی کو نہیں پتا اس کے روضہ کے نیچے جبریل آئے عیسیٰ علیہ السلام کا. عیسیٰ دو دعا کی ہے, اس عابد نے بھی دعا کی ہے, اس لڑکے نے بھی دعا کی ہے. جا کے دونوں کو بتا دیجیے ہم نے دعا قبول کر لی ہے. چچا کی دعا کیا تھی, لڑکے کے ساتھ نہیں رہوں گا. اللہ نے کہا مولوی صاحب دعا آپ کی قبول. اس نے کہا خدا معاف کر دے, کا دعا قبول. جب معاف ہوگا تو جائے گا کہاں, جنت میں. ان کی دعا کے اس لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گا. وہ شرمندگی کی بنیاد پر بہشتی ہو گیا, یہ گھمنڈ کی بنیاد پر جتنا کر سکتے ہو وہ نظام کرو مگر ایٹھو کہ میں بڑا مومنات ہوں, میں بڑا اللہ ہوں, میں بڑا مقدس ہوں. جس دن یہ بات اندر گئی اس دن آپ ختم ہو گئے. آپ کو میں نے دو تین حدیثیں سنا دی. نہ ہمارے پاس نماز ہے, آپ نہیں تو اس وقت بھی بات آئی تھی نا. آپ بتائیے واٹس یور ایج. پورے 40 سال میں 25 سال میں جوڑ کے بتاؤ مسلمان, 2 رکعت نماز جس میں اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہ آیا. جو خیال کبھی نہیں آتا وہ نماز ہی میں آتا ہے. تو ہم لوگوں کا حال یہ ہے جس کے اکاؤنٹ میں 2 رکعت نماز نہیں ہے, جس کے لیے حدیث کہتی ہے قرآن پڑھتے قرآن لعنت کرتا ہے. بات کہاں سے چلی گئی, یوں تو حقیقت ذرا سمجھنا ناممکن ہے, لیکن جتنا کر سکتے ہو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے اپنی اوقات سمجھو. ہم لوگ کیا ہے, نہ ہمارے پاس نماز, نہ ہمارے پاس روزہ, نہ ہمارے پاس عبادت. قاعدے سے جانچ ہو جائے گی. سنا ہے سلوات سے
کفایہ وغیرہ کے مصنف ہیں، وہ جب درس دیتے تھے اور رک جاؤ جناب اعتراض کر رہے ہیں، 45 سال میں خواب دیکھا کسی نے، کہنے لگے حضور کیا حال ہے؟ کہنے لگے بھیا سوال کیا ہے، بڑا ٹائٹ معاملہ ہے۔ آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس وجہ سے تو کہہ رہا بڑا ٹائٹ معاملہ ہے۔ کیا ہوا؟ کہ مر گئے، فرشتے آ گئے، سوال شروع ہوا، ایک آواز آئی، بندے میرے لیے کیا لایا ہے؟ ہم نے فوراً یہ کتاب یہ کتاب یہ کتاب تو کم سکتے، آواز آئی نام تو چھپ گیا اس پر، شہرت تو مل گئی، بدلہ تو ہو گیا، میرے لیے کیا لائے ہو؟ اتنے شاگردوں کو جو تیار کیا، اتنا یہ کیا، اور وہ سب حضور حضور کر کے تو آپ کی عزت کر کے بدلہ تو مل گیا، میرے لیے کیا لائے؟ ایک بات اور کہتے ہیں، اس کو نوٹ کر لیجیے، روز دہرائیے، خدا کی بارگاہ میں سرنڈر سب سے بڑی چیز ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں، سب بدلے گا، یہی ایک راستہ ہے بچنے کا۔ کہنے لگے جب 2-4 پیش کیا سب تو میں سرنڈر ہو گیا، میرا سوال اگر اس طرح جانچ ہو تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آواز قدرت ہے میرے بندے، ہائے تجھے یاد نہیں ہے، اور وہی اتنا نجات کے لیے کافی ہے۔ کیا کہ تم نجف میں تھے، تمہارے گاؤں سے زائروں کا قافلہ آیا، بڑی شخصیت عالم اپنے علاقے کے، گاؤں والے آئے تو انہوں نے سوچا کہ صاحب جب نجف آئے ہیں تو اپنے یہاں کے مولانا مل لیں، تمہاری غربت کا حال یہ کہ جو بھی 10-5 آدمی تھے ان کے ضیافت کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تم پچھلے دروازے سے نکلے، وہاں جا کے تم نے کہا موسیٰ ذرا 50 روپے ادھار دے دو یار، وہاں سے تم نے 50 دینار درہم قرض دیا، سامان خریدا زائروں کی ضیافت کا، لائٹ چلی گئی، تب نجف بہت اوپر تھا، اب بھی اونچا نیچا ہے، پیر ٹکرایا گر گئے، تو جو ادھار لے کے آئے وہ بھی سے چلا گیا، تم کو بڑا غصہ آیا اس بات، وہیں سے تم نے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے روضے کی طرف رخ کر کے کہا سارا امتحان ہمیں لوگوں کا ہوگا، ایک تو بڑی محنت سے 50 دینار ادھار لے گیا، اب وہ بھی حساب کس کے پاس جائے؟ کہ تم کو غصہ تو آیا، لیکن فوراً تم پڑھے لکھے تھے، تم کو احساس ہوا کہ اللہ جیسے چاہے اپنے بندے کو رکھے، بندے کو اعتراض کا حق کہاں ہے، فوراً تم نے اپنے اس کی توبہ کی اور یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جس حال میں رکھے اس کی حمد ہے۔ یہ جو تم نے الحمدللہ کہا، نہ اس کو فیس بک پہ جانا تھا، نہ واٹس ایپ پہ جانا تھا، نہ فوٹو کھینچنی تھی، یہ خالص میرے لیے ساری نیکیاں ایک طرف، یہ الحمدللہ نجات کے لیے سلام کام کر لیا کرو، اس سب کی تو کوئی اوقات نہیں کہ 10 بجے سے روز پڑھو، مجھے جا چھوٹی پھنس جاؤ گے تو ہم لوگوں کا خلاصہ ہے، ہم لوگوں کا حال بولیے یہ ہے، نہ ہمارے پاس نماز، نہ روزہ، نہ عبادت ہے، پھر جملہ دہرا دوں چاہے جتنا زیادہ ہونا کیجیے، علم کا حق نہیں ہے، وہ قبول کر لے اس کا کرم ہے، ہوئے گا۔ تو اب ہم لوگوں نے اپنے کو پہچانا ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، بات یوں چلی تھی کہ جب تک اپنی حیثیت نہیں سمجھو گے تب تک فاطمہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب آئیے اس حدیث پر جو نے شروع کی تھی، حضرت نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ سیدہ ہے، سردار ہے دنیا کی تمام عورتوں کی، من الاولین والآخرین، ازل سے لے کے ابد تک، یہاں تک سنا چکے۔ اب ہم کیا ہیں اور شہزادی کے لیے نبی کیا فرماتے ہیں، وَأَنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِ
اور اسی انداز سے پکارتے ہیں جیسے ملائکہ بولیے مریم کو پکارا کرتے تھے، کہتے یا فاطمہ ان اللہ اصطفاک، فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرک اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، واصطفاک علی نساء العالمین، اور یہ فاطمہ اللہ نے آپ کو دنیا میں تمام عورتوں کا منتخب قرار دیا۔ تو سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی فاطمہ کی سلام اللہ علیہا حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا۔ بات شروع کہاں ہوئی تھی؟ ہمارے پاس بھی کچھ ہے نہیں۔ محمد تم نے حدیث پڑھ دی، حدیث پڑھ دی، بڑھو اور جو سیاحت میں سب برباد ہے، انہوں نے گارنٹی تو نہیں کہہ سکتا ہے اللہ کے برباد، مگر گارنٹی کسی کی نہیں ہے۔ کہنے لگے تب، میں نے کہا تب کا مطلب یہ ہے کہ مایوس مت ہو۔ کہے کیسے نہ مایوس ہو بھائی، شیطان لگا ہوا ہے۔ ہم نے کہا جگاڑ ہے، بڑھیا سی سلمان کو جگاڑ سنا دیتا۔ سب کچھ کے بعد مایوس مت، بہار الانوار کی روایت ہے۔ ایک صحابی ہے جابر عبداللہ انصاری، جابر جوفی صاحب، ایک دن آئے پانچویں امام کی بارگاہ میں۔ ہم لوگوں کو کبھی کبھی شوق ہوتا ہے کہ درگاہ کی مجلسوں میں آئیے تو ہر آدمی اپنے حساب مولانا اس پر روشنی ڈال دیجیے، ہوتا نہیں ہوتا، کچھ آدمی ذرا اس پر روشنی ڈال دیجیے گا، کوئی آدمی ہوتا ہے تو آدمی کو اگر اہل بیت سے عشق ہے تو کہیں نہ کہیں اندر اس کو جذبہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوبوں کے فضائل سنے، جذبہ ہوتا ہے، اس کو آپ نہیں دبا سکتے۔ تو کچھ اسی ٹائم کا معاملہ تھا، جابر صاحب کا آئے جملہ سنیا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جابر صاحب نے پانچویں امام سے نعرے والی حدیث پڑھ لی۔ آئے کہنے لگے مولا جابر جوفی، اس سے کس کے سلام ہے؟ پانچویں امام کہنے لگے مولا حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ، مولا ایک حدیث بیان کر دیجیے اپنی جد والدہ کی فضیلت میں، مگر ایسی نہیں، میں کیسی کہہ کیا حدثنی بحدیث، ایسی حدیث سنا دیجیے مولا کہ اذا حدثت بالشیعہ فرح بلادی، اگر آپ کے شیعوں سے بیان کریں شیعہ خوش ہو جائے۔ مولا نے فرمایا نام تک بیٹھو، مطلب یہ ہوا چھیڑا ہے تو پھر سن ہی لو آج۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، حدثنی ابی عن جدی عن رسول اللہ، مجھ سے بیان کیا میرے والد علی امام سجاد علیہ السلام، ان سے بیان کیا میرے جد یعنی امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بیان کیا رسول اللہ نے۔ میری حدیث کس کی ہوئی؟ رسول اللہ۔ زبان کس کی ہے؟ امام کی۔ اصل روایت کس سے ہے؟ رسول اللہ سے۔ راوی پانچویں امام۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا محشر میں سارے انبیاء کے لیے نور کا منبر رکھا جائے گا، جس میں سب سے اونچا منبر میرا ہوگا۔ اللہ کہے گا یا محمد اخطب، محمد خطبہ دو، ایسا خطبہ دوں گا میں کہ آج تک کسی نبی نے سنا نہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اوصیاء کا منبر رکھا جائے جس میں سب سے اونچا منبر میرے وسیع علی کا ہوگا۔ اللہ کہے گا یا علی اخطب، خطبہ دو۔
علی وہ خطبہ دیں گے کہ آج تک کسی وصی نے سنا نہیں ہوگا، پھر اولاد انبیاء کے لیے منبر رکھا جائے گا جس میں سب سے اونچا منبر میرے بیٹوں کا وریحانتین، میرے دونوں پھولوں کا۔ اللہ کہے گا اخطبہ، تم دونوں بھی خطبہ دو، پھر یہ میرے دونوں پھول ایسا خطبہ دیں گے آج تک اولاد انبیاء نے سنا نہیں ہوگا۔ ثم ينادي المنادي وهو جبرائيل، پھر پکارنے والا پکارے گا، ندا دینے والا ندا دے گا، چلانے والا چلائے گا، جو بھی ترجمہ کر لیجیے۔ ثم ينادي المنادي، پکارنے والا ندا دینے والا ندا دے گا، این فاطمہ بنت محمد، این خدیجہ بنت خویلد، این آسیہ بنت مزاحم، أين أم كلثوم أم يحيى بن زكريا، فيقول هي لوگ کھڑے ہو جائیں، آواز قدرت آئے گی، یا اہل الجمع یمن الکرم اليوم، اے محشر والوں بتاؤ آج کرم کس کے پاس ہے؟ کون جواب دے گا؟ کوئی نہیں۔ فیقول محمد وعلی والحسن والحسین للہ الواحد القہار، پھر یہ شخصیت جواب دے دی آج کرم بس اور بس اللہ کے اختیار میں ہے۔ جیسے یہ کہیں گے آواز قدرت آئے گی، یا اہل الجمع انی جعلت الکرم لمحمد وعلی والحسن والحسین وفاطمہ، آج میں نے اپنا کرم عطا کر دیا محمد کو، علی کو، حسن کو، حسین کو، پھر جبرائیل امین ناقہ لے اس ناقے کے بڑے فضائل ہیں، ٹرانسپیرنٹ ہے، اونٹنی یا اونٹ کھڑا ہے، آپ بیٹھ میں دیکھ سکتے ہیں۔ پروٹوکول سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، منسٹر کا الگ ہوگا، پرائم منسٹر کا الگ ہوگا، پریزیڈنٹ کا الگ ہوگا، سمجھ گئے؟ انبیاء 1,24,000 ٹھیک ہے، سید الانبیاء رسول اللہ، امام 12 ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار بھی کم از کم 2 ہیں، خاتون جنت 1، جب 1 ہے تو پروٹوکول بھی ویسے ہی ہوگا۔ روایت کہتی ہے جبرائیل ناقہ لے کے آئیں گے، پھر اللہ نے اس میں کیسے پروٹوکول ناقہ کے ساتھ، پھر پروٹوکول 1,00,000 فرشتے دائیں، 1,00,000 فرشتے بائیں، 1,00,000 آگے، 1,00,000 پیچھے، آواز قدرت آئے گی، یا اہل الجمع تحتو الرؤوس وغض الابصار، دوسرے الفاظ کے ساتھ یہ ہوگا، سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، فإن فاطمہ بنت حبیبی تشریف لے الجنہ، تیرے حبیب کی بیٹی فاطمہ تشریف لے گئے جنت کی طرف۔ اس پروٹوکول کے ساتھ فرشتے لے کے آئیں گے کہاں؟ عند باب الجنہ، جنت کے بولیے دروازے پر۔ فإذا صارت، جب جنت کے دروازے پر پہنچے گی، تلتفت، رک جائے گی، آواز قدرت آئے گی، یا بنت حبیبی ما تلتفت، یہ میرے حبیب کی بیٹی کیا بات ہے جو رک گئے، ہم نے آپ کے لیے جنت کا حکم دے دیا، تشریف لے جائیے۔ بی بی کا جواب ہوگا، خدا میرا دل چاہے گا ان یعرف قدری فی مثل هذا اليوم، میرا دل چاہتا آج کے دن میری حیثیت پر میری واضح ہو جائے۔ فاطمہ آواز قدرت آئے گی، ارجعی وانظری، واپس جائیے محشر میں، وانظری، جا کے چیک کیجیے، جس کے اندر دل میں بھی آپ کی یا آپ کی ذریت کی محبت ہے، ہاتھ پکڑیے لے جائیے بہشت میں۔ یہ تو ہوگی روایت، یہاں رک کے امام نے قسم کھا کے ایک مثال دی ہے، صلوات اللہ
انتظامات بڑھیا ہو گئے ہیں. پرانے زمانے میں بچپن میں یاد ہے وہ بورے میں رکھ کے بھوسے میں رکھ دیتے تھے گاؤں والے. وہ کپڑے کی جگہ ہوتی تھی اس کی, کبھی کبھی بلی ادھر ادھر کودی کھڑا پکنے لگتا تھا تو گیہوں خراب ہو جاتے, سڑ جاتے تھے, کھل لگ جاتے. میں نے جب روایت پڑھی نا, ایمان کی مثال سنی, اس کو اپنا بچپنا یاد آ گیا. تو ہوتا کیا ہے, ہمارے 50 کنٹل گیہوں رکھا ہوا دوسرے میں, وہ سب گھل لگ گیا ہے, تو سب مزدور وغیرہ عورتیں بلائی جاتی ہیں, سارا نکالا جاتا ہے, اس کو صفائی کی جاتی ہے. اس کے بعد جو خراب والے اس کو دھوپ دھوپ میں پھینک دیا جاتا ہے, اچھا والا پھر بورے میں رکھ کے رکھ دیا جاتا ہے. تو یہ جو خراب والا گیہوں دھوپ میں پھینکا گیا ہے اس میں سب خراب ہے سر, اچھے بھی چلے جاتے ہیں. اسی لیے روایتیں کہتے ہیں کہیں گندے لوگوں کے ساتھ, ورنہ اگر چھٹیا ہوتی تو تم بھی جا سکتے. اس مسئلے میں آپ کو روایت نہیں ماننے صلاح کرنا, لیکن تم نے کہا کبھی گندے لوگوں کا ساتھ نہ پکڑو, ورنہ صفائی ہوگی تم بھی چلے جاؤ. تو ہمارے یہاں بھی ہوا. تو میرے دروازے میں ایسی میدان ہے, سامنے وہ گھور گھور کا لوگ تو سڑا ہوا گیہوں اس میں ڈالے, محلے بھر کی مرغیاں پرندے آتے ہیں, اس کو پیروں سے یوں ہٹاتے ہیں, اس میں جو اچھے دانے چن لیتے ہیں. یہ میری مثال ہے. یہ والے تمہارے پاس قسم کھا کر فرمایا, واللہ یا جابر, خدا کی قسم, جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چن لیتے ہیں, ویسے ہی پورے محشر سے فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو چن. ایک بھیڑ جو بی بی کے صدقے میں معاف ہو جائے گا. مگر امید کا دامن بھی مت چھوڑو, فاطمہ بس جہاں تک ہو سکے یہ کرتے رہو. اب یہ لوگ آ جائیں تمام جنت کے دروازے تک یہ لوگ پہنچے گا. یہ جو لوگ بچ کے آئے ہیں فاطمہ کے تفیر, یلقی اللہ فی قلوبہم, اللہ ان کے دلوں میں ڈالے گا. یہ لوگ جنت کے دروازے پہ جا کر جائیں اور الٹا خدا ان سے پوچھے گا, یا احباب ایمان اتفاق, کیا بات ہے تم لوگ کیوں رک گئے؟ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے, اب ان کی نقشے بازی سنیے تو تبھی ہم نے کہا مایوس جناب میرے کو فاطمہ ہے انشاءاللہ. کیا بات ہے تم لوگ کیوں رک گئے؟ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی. تب یہ لوگ کہیں گے پالنے والے ہم بھی چاہتے ہیں, کیا ہماری حیثیت واضح آج تو ہمارا دکھنا چاہیے کیا ہے. آواز قدرت ہے کہ یہ شوق ہے تو جاؤ تم لوگ بھی پڑھو, تم جاؤ وانظروا, جاؤ دیکھو چیک کرو, جس نے بھی تم سے محبت کی ہو فاطمہ کی وجہ سے. میں احبکم صرف اس لیے ان کو چاہتے ہیں کہ بہت بڑا چاہنے والا بھی دیا, اس لیے ہم کو محبت ہے. یہ بھی کام کر جائے گی. جاؤ دیکھو, من اطعمکم فی حب فاطمہ, جس نے بھی تم کو کھانا کھلایا ہو فاطمہ کی محبت میں. ومن کساکم فی حب فاطمہ, جس نے تم کو لباس دیا ہو فاطمہ کی محبت. دو کلچی اور ایک نہاری کم سے کم اگر کسی کھلائے کتنا پیسہ لگے گا؟
को तो 77 वाला यार 1 रुपया कुलचा के रुपये की आप बताइए 100 रुपये लग जाएंगे ना तो मैं तो 400 रुपये दिन भर में कमाता रक्षा वाला अपनी औलाद का तो पेट भर नहीं पा आपको क्या होते फायदा रखेगा एक है वो चिकन का कुर्ता पैजामा है मीडियम मेरी साइज का कितने में दीजिएगा 400 रुपये 500 रुपये में तो मेरी तो 400 रुपये कुल आमदनी है मैं कैसे किसी को फायदा के नाम पे कपड़ा पहन मतलब जमीन पैसे आती है गरीब क्या करेगा उसको अपनी जमीन में जाना ये जल्दी क्यों करते हो आगे सुनो आवाज बुलंद सकाकुम फी रब्बिहा जाओ चेक करो जिसने भी तुमको फातिमा की मोहब्बत में एक गिलास पानी पिलाया जिसने भी तो आपने उसकी गिरफ्त होने से रोका क्यों जिन्होंने फातिमा के बारे में शेर हो गया आवाज को बताई जा देखो जिसने भी तुमको एक गिलास पानी पिलाया फातिमा की मोहब्बत जिसने भी तुम्हारी गिरफ्त होने से रोका वो फातिमा की मोहब्बत पकड़ो उसका हाथ ले जाओ बहश फिर दूसरी बार मेरा मौला कसम खा के फरमाता है अल्लाह या जाबिर खुदा की कसम फिर कोई बचेगा नहीं सिवाय मुनाफिक काफिर और शाक के जिस पर फातिमा का कर्म शामिल हो जाए महशर में वास्ते के फैज देना किसकी जात है फातिमा की जात या रसूल अल्लाह आप तो रहमतुल लिल आलमीन थे आपके लिए तो कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आपकी बेटी भी आपकी तरह रहमत है आपकी बेटी भी आप ही की तरह करीमा है लेकिन या रसूल अल्लाह फरियाद है आपसे जिसके लिए आप खड़े हो जाते जिसका आप हाथ चूमते जिसको आप अम्मा कहते थे जिसको आप इतनी सुंदर घोड़ा मारा गया घोड़ा बन गया बच्चा मार दिया ये तो जिसको उससे कहा जाए गवाह लाइए दोनों लड़ा के सबके घर में 18 साल 18 साल की उम्र से इतनी की है सलमा सरजे अबू राफे के दरमियान 40 दिन तक तो बीवी ने और फिर होते होते वो वक्त आ गया अभी परसों सुल्तानी गुजरी है बाबा को याद करते करते दीदी दुनिया से रुखसत हो गया दिया गया कफन
روایت کا جملہ یہ ہے، حضرت نے قسم کھا کے فرمایا جس وقت بچے اور بیوی کی کیفیت کا ہے، جیسے ہی بچے آگے بڑھے، روایت کہتے فہن ولاد وصاعد ومدت يديها وضمه على صدرها مليا بل كفرت جب آدمی پر پڑتی ہے تب اندازہ ہوتا ہے. تو میں ایک دن اپنے گاؤں کے اشرے جمعہ جایا کرتا تو 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں اور ہے، تو وہاں سے فون آیا کہ وہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، سعودی عرب میں مر گئے. تو میرے گاؤں کی بات تھی کہ میں صبح اٹھا رہا گیا، ان کے مالک نے روم بچارے کو پرسان مسا دیا. اب ظاہر ہے سعودی عرب سے اتنی جلدی کی لاش آئے گی نہیں، شاید 40-45 دن کے بعد میرے پاس پھر فون آیا کل 4 بجے تک مٹی ہے آ جاؤ. اچھا اس لیے 2-3 بار گئے، دیکھا نارمل ہے، گھر والے بھی اپنے کام میں لگے. چونکہ گاؤں کی بات تھی میں چلا گیا، تھوڑا پہلے پہنچ گیا، میرے سامنے ایمبولینس آئی، بکسا توڑا گیا، جنازہ نکالا گیا، پھر سے غسل وغیرہ ہوا، کفن وغیرہ اپنا ایک کے پیڑ کے نیچے تھے. تب تک یہ ہوا کہ بھائی ماں زندہ ہے، بچیاں ہیں، بیٹے ہیں، بیوی ہے، تو ایک بار آخری دیدار کے لیے گھر میں بھیج دو. تو جنازہ گھر میں چلا گیا. ہم نے دیکھا اس کے بعد جب جنازہ نکلا وہ ہنگامہ یہ ہوا ہے کہ کوئی کہہ تھوڑی سکتا ہے کہ 2 مہینہ پہلے ہی آدمی مر چکا ہے. تب اچانک کلک ہوا، مطلب چاہے جتنی تاخیر ہو جائے، جس وقت گھر سے ماں یا باپ کا جنازہ نکلا کوئی بچوں کو چیخنے سے روک نہیں سکتا. لیکن ادھر مجبوری کیا ہے؟ مکہ سناٹے میں ذرا سا آواز ہوئی، کوئی سننا لوگ ایک دوسرے کو بتا کے شریک ہو جائیں گے. اماں نہیں چاہتی، دیکھ رہے کتنی بڑی مصیبت ہے. گھر کے رونا چاہیے کہ نہیں، رونا چاہیے کہ نہیں. آگے آگے بیوی کا جنازہ ہے، پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے
جب دفن کر چکے کہ وصیت کے خلاف ہو جائے گا کون آ جائے گا چنانچہ مسافری مات روایت کہتے ہیں تو نبی کی قبر کی طرف رخ کر کے مولا بیوی کی قبر پر بیٹھ گئے فرماتے ہیں سلام آپ پر یا رسول اللہ میری طرف سے آپ کی چہیتی کی طرف سے ابھی یہ بتائیں گی آپ کو کہ آپ کے بعد ہم نے آخری بات کہنے کی ایک جملہ ہے قرآن میں ایک آیت ہے اور بس وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ہم نے ان لوگوں کو امام بنایا ہے امام بنانے کا ریزن ان کا صبر تو امامت کی بنیادی شرط کیا ہے صابر امام سے بڑا کائنات میں کوئی صابر نہیں ہو سکتا لیکن یہاں سناؤ بس ایک پیغمبر سے بات کرتے کرتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کی چہیتی کی جدائی اب علی سے عباس ایک بار سورہ ہاشم علی خان ابن احمد علی خان مرحوم اور مہر جہاں بنت سید محمد مہدی مرحوم